اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا نا نصرت، کیونکہ ابھی کل ذکر کیا گیتی نے کیا دھواں دار تقاریر ہو رہی تھیں، اتنی لمبی تقریر کی اور سیشن کو کلوز کیا، ایک مرتبہ ٹرمپ کا نام نہیں لیا، اتنی لمبی تقریر کی، ایک مرتبہ چائنا کا نام نہیں لیا، نہرو کا نام 14 مرتبہ لیا، امریکہ کا نام نہیں لیا، اور آج امریکہ کی طرف سے میزائل آ گئے۔ صاحب بات یہ ہے کہ طلعت صاحب جتنا تھوڑا بہت میں انڈیا کی پالیٹکس کو جانتا ہوں، نریندر مودی اس وقت معیشت پر بوجھ بن چکے ہیں، اور نہ صرف بھارتی معیشت پر بلکہ اپنی مدر آرگنائزیشن RSS پر بھی بوجھ بن چکے ہیں۔ ان کے وقت جو ہیں انہوں نے کہا کہ 75 ایئرز جو ہے وہ آپ کا بیڈ پیریڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ریٹائر ہو بس کرو یار، جان چھوڑو۔ ان شارٹ میں صرف ایک بات پہ آپ کا کرنا چاہوں گا جو ہم شاید ابھی اس کو مس کر گئے ہیں۔ ٹرمپ کا جو اس نے جو کچھ اپنے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے صاحب، وہ بہت غور سے پڑھنے کی بات ہے۔ اس میں وہ روس کے فوجی سامان کا ذکر تو کرتا ہے، ساتھ میں تیل کی بات جب وہ کرتا ہے تو بھائی تیل آپ کے وہاں پہ 2 ریفائنریز ہیں، ایک تو رشیا کی ہے، کیونکہ رشیا تو آپ کو پتہ ہے نیشنلائز انڈسٹریز میں وہ کرتے تھے، وہاں پہ خام تیل جاتا تھا، دوسری غالباً امبانیز وغیرہ کی ہے، وہ پرائیویٹ انڈسٹری کی ہو گئی، وہاں سے یہ خام تیل نکال کر جو ہے وہ یعنی الگ کر کے تو ڈیزل یورپ بھیج دیتے تھے میڈ ان انڈیا کر کے۔ اب ٹرمپ کو اصل غصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یار میں نے تو اپنی تیل اور گیس بیچنی ہے یورپ کو، نیٹ ایکسپورٹر ہے اب تو تیل اور گیس، اور تم جو ہو اس کے اندر جو ہے ہمارے صحابے میں ہاتھ ڈال رہے ہو۔ دوسرا اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس نے نان مانیٹری یعنی پرابلمز چھپے ہوئے، ہاں بالکل نان مانیٹری، بالکل صحیح سر۔ نان مانیٹری کا ہمیں بہت اندازہ ہے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں ان بدنصیب لوگوں میں شامل تھا کہ جس کو یہ امید تھی کہ شاید ہم کی آشا ہوگی اور فری ٹریڈ ہوگی۔ جی بالکل۔ اچھا سر، چودھری شجاعت حسین صاحب جب وہ ہمارے یعنی پاکستان مسلم لیگ کے قائد تھے تو وہ بہت بڑے بزنس مین کا ایک وفد لے کر وہاں گئے، میں ان میں شامل تھا صاحب۔ وہاں پہ نان یعنی مانیٹری جو پابندیاں خود دیکھا، وہ بار بار کہتے تھے کہ جی جب ہم میتھی کی بات کرتے ہیں تو وہ کمپٹیٹیو ایج یہ ہے کہ قصور کی ہونی چاہیے، یعنی میتھی قصور کی ہو۔ اگر فرض کریں آپ نے یہاں کی اگائی ہے تو وہ میتھی نہیں ہے۔ اچھا، جتی پسرور کی ہو تو کمپٹیٹیو ایج یہ ہے کہ جوتا جو ہے صرف پسرور کا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے جو وہ چیمبر آف کامرس والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ آسانی سے اور مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا، میرا نہیں خیال، کیونکہ ساتھ ہی ٹرمپ جو ہے وہ روس کو 10 دن دے رہا ہے۔ میری ہمبر رائے ہے، جتنا تھوڑا بہت میں انڈیا کی پالیٹکس جانتا ہوں، مسٹر مودی ہیز بیکم اے برڈن فار انڈین اکانومی اینڈ انڈین پالیٹکس۔ اب اس کے لیے صرف ایک آخری لائن، ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ موصوف کی سالگرہ ہے سپٹمبر میں، تو لیگسی کے لیے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ریجنل مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ کانگریس کے لیے تو حلوے ہی حلوے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ فل ٹاسیں مل رہی ہیں، وہ ٹھیک کھیل رہے ہیں آپ کے خیال میں راہل گاندھی؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے جو ٹپیکل ہوتا ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ ماؤں کو بیٹا یعنی پسند ہوتا ہے، ورنہ کل جو ہے بنیادی طور پر دیوار سے جو ہے وہ پرینکا نے لگا جی بالکل، اور آج دیکھیں، آج ہندو اخبار میں خبر آئی ہے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں ایز پاکستانی جرنلسٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ جی امت شاہ کہتا ہے کہ تینوں پاکستانی تھے، نہیں لیکن ایک بندہ انت ناگ کا تھا، اور وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹو سٹوری کی ہے اور امت شاہ کو کیا ہے، اور اس نے باقاعدہ پش ٹو وال کیا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ جو ہے ہمیں بہت جلدی مل جائے گا۔ ہمارے حوالے سے تو سپٹمبر کے ارادے اپنی جگہ، اللہ کرے وہ نہ ہو، میرے منہ میں خاک میں غلط ثابت ہوں، لیکن اکتوبر نومبر میں جو بہار کا الیکشن ہونا ہے سر، 9 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے وہ، اور وہاں پر یہ انہوں نے ایک نئی پخ لگائی ہے مسلمانوں کو اور دلت کے ووٹ کاٹنے کے لیے، کہ وہی انتخابی لسٹ جس نے صرف 1 سال پہلے قومی اسمبلی کے لوک سبھا کے یعنی اراکین چنے ہیں، ان کو دوبارہ ویٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے اس قسم کے آپ سے دستاویزات مانگی جا رہی ہیں جو عام طور پر ان طبقات کے پاس نہیں ہوتی، غریب لوگوں کے آپ وہاں پر ایک، جیسے میرے پاس بھائی جمن پرچی نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو الیکٹرل کلینزنگ کا بندوبست ہے، تو ایک ان کا برتھ ڈے بھی ہے اور ساتھ بہار کا انتخاب بھی ہے، اور اوپر سے امریکہ سے ٹھیک ٹھاک بھیجتی بھی ہے، لیتھل کمبینیشن۔ I have to leave it there.